بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کے ہاتھوں میں ہے اور حساب کا اختیار بھی پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے. لہٰذا جیسی ہدایت ہوگی ویسا ہی حساب و کتاب ہوگا. اور یہ آیہ مبارکہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے مقامات پر دلیل دی گئی کہ پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام اتنا مضبوط رکھا کہ امت کو اور قوم کو بغیر ہادی کے کبھی نہیں رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ہادی، ایک کے بعد ایک امام، ایک کے بعد ایک ولی، اور یہ سلسلہ اس انداز میں چل رہا ہے کہ آج ہم ولادت منانے بیٹھے ہیں اس ہستی کی کہ جس کا تعارف اگر کیا جائے تو مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سجدوں کی زینت بھی اسی سے ہے، سجدوں کی سرداری اسی کے پاس ہے، اور عبادت کو اگر کوئی چار چاند لگانے والا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، زین العابدین ہے. ہم جب بھی چوتھے امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک صورت ابھرتی ہے، اور اس صورت کے اندر چوتھے امام کا کردار ہمیں کربلا کے بعد سے نظر آتا ہے کہ کربلا کے بعد امام لشکر کو لے کے چلتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن امام کا ایک کردار اس سے پہلے کا کردار ہے جو واقعہ کربلا سے پہلے کا کردار ہے، جس میں معجزات امام بھی موجود ہیں، کمالات امام بھی موجود ہیں، خصائص امام بھی موجود ہیں، اور وہ کمالات بھی اتنے ہی بلند ہیں کہ جتنی کربلا کے بعد کی قربانیاں اہم ہیں. یعنی وہ امام کہ ذرا سوچئے کہ جس کا لقب سید الساجدین ہو، جس کا لقب زین العابدین ہو، اور یہ لقب کس انداز میں پڑھ رہا ہے؟ روایتوں کے جملے کہ سید الساجدین امام کا لقب اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ کثرت سے سجدے کر رہے ہیں. سجدہ کرنا یاد رکھیے کوئی معمولی کام نہیں ہے. مختلف روایتوں کے اندر یہاں تک جملے ملتے ہیں، کسی نے آ کے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، روایت کے جملے کہ رسول اللہ کا ایک خادم تھا، سالوں تک رسول اللہ کی خدمت کی، رسول اللہ کے پاس چھوڑ کر جا رہا تھا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ نے کہا اتنے سال تک خدمت کی ہے، کچھ چاہیے؟ کہنے لگا رسول خود سے پوچھ رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز مانگ لو جو کام آنے والی چیز ہو. رسول اللہ نے کہا کچھ چاہیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سوچ کر بتاؤں گا، ایک دن دیجئے. پکا آدمی تھا. دوسرے دن رسول اللہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جو مجھے چیز چاہیے آپ دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا پہلے تقاضا تو کر، کیا چاہیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ ساتھ لے کے جائیے گا. رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تو چاہتا تو کچھ بھی مانگ سکتا تھا. کہنے لگا میں نے بھی بڑا سوچا، میں نے سوچا مال مانگ لوں، پھر سوچا مال تو ختم ہو جائے گا. کہا میں نے سوچا زندگی مانگ لوں،
پھر سوچا زندگی مجھے تو مل جائے گی، لیکن جب آپ نہیں رہیں گے تو زندگی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں نے سوچا کوئی ایسی چیز مانگوں کہ جس کا کمال ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ تو بس اتنا سمجھ میں آیا کہ جنت آپ کے ساتھ مل جائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں تیری مدد کروں گا۔ رسول اللہ نے گارنٹی نہیں دی۔ رسول اللہ نے کہا میں تیری مدد کروں گا، لیکن تو میری مدد اس انداز میں کر کہ لمبے لمبے سجدے کر کے پروردگار کو راضی کر لے۔ میں تیری مدد کروں گا، لیکن تجھے مدد کرنی پڑے گی کہ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، میں تجھے جنت میں ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ تو سجدہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، امام کا لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ روایت کے جملے ہیں کہ سید الساجدین کا لقب کس انداز میں، کیوں پڑھا یہ لقب؟ اتنی کثرت سے سجدے، کوئی نعمت ملی سجدہ پروردگار میں جھک گئے، مشکل آئی سجدہ پروردگار میں جھک گئے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سجدہ پروردگار میں جھک رہے ہیں، شر و بلا دور ہو گئی۔ کتنی مشکلات ٹل جاتی ہیں، ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ مشکل آتی ہے تو خدا کے پاس جاتے ہیں، مشکل ٹل جاتی ہے تو نہیں جاتے۔ کتنی بلائیں ایسی ہیں جو پروردگار، ہم دعاؤں کے اندر یہ جملے پڑھتے ہیں، پروردگار کتنی بلاؤں کو تو نے آنے سے پہلے ٹال دیا۔ آتی ہے تو پتہ چلتی ہے کہ بلا ہے، جو ٹل گئی رستے میں اس کا تو انسان کو شکر ہی نہیں ہے۔ کسی اور کو لے ڈوبی، کسی اور کو مشکل میں ڈال دیا، ہمارے پاس تو پہنچی ہی نہیں۔ امام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ شر و بلا دور ہوتی تھی، سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی کی مکاری سے محفوظ ہوتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد سجدہ کرتے تھے، کسی دو لوگوں میں صلح کروا دیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ الغرض کے اتنی کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے کہ اعضائے سجدہ کے اوپر اس کے اثرات نمودار ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے انہیں سید الساجدین کہا جانے لگا، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ اور یہ لقب ایسے ہی نہیں ملا۔ جب سوال کیا گیا معصوم سے، غالباً رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی روایت ہے، ابن عباس نقل فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا تعارف کروا رہے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، قیامت کے دن صدا دینے والا صدا دے گا، چیخے گا، بلائے گا، این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ اب لوگ سن رہے ہیں کہ زین العابدین کا نام آیا ہے، تو کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا۔ یاد رکھیے رسول خدا کا دور چوتھے امام کے دور سے بہت پہلے کا دور ہے۔ چوتھے امام کی ولادت ہو رہی ہے 37 ہجری کے اندر، جو ہم تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں کہ 24 برس کی عمر تھی واقعہ کربلا کے وقت امام کی، 37 ہجری کے اندر امام کی ولادت ہو رہی ہے۔ رسول خدا 11 ہجری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اپنے دور میں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا، این زین العابدین۔ لوگ حیران ہیں کہ رسول اللہ کس کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ اب ہوتا ہے کچھ کے دلوں میں خوشی ہوگی، کچھ کے دل مچل رہے ہوں گے کہ رسول اللہ کیا کہنے والے ہیں، اور اس وقت رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے فرزند میں سے ایک علی کو دیکھتا ہوں، اپنے فرزند میں سے ایک علی کو دیکھتا ہوں کہ جب کہا جائے گا اینا زین العابدین، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھے گا اور کہے گا انا زین العابدین۔ وہ ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ اب جب یہاں تک بات آئی گئی تو ہر بار ایک جملہ کہتا ہوں، اس بار پھر کہتا ہوں کہ عبادت کی اگر بات کی جائے تو سید سجاد سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، اور اگر کربلا کے بعد کی تاریخ کو پڑھا جائے تو سید سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں۔ یہ نا آپ ذرا سوچئے کہ ایک ہی کردار کے اندر دو پرائم کوالٹیز جمع ہو رہی ہیں۔ آج کی دنیا جن باتوں کے اوپر تقسیم کر رہی ہے لوگوں کو، چوتھے امام اپنی زندگی کے اندر وہ دونوں کوالٹی اپنے کمال پر دکھا رہے ہیں۔ اور پیغام کیا دینا چاہتے ہیں مولا؟ امام کی زندگی ایک پیغام ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، امام کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی کتنا بڑا عزادار کیوں نہ ہو جائے، سید سجاد سے زیادہ تو اپنے بابا کے اوپر گریہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا بڑا عزادار کیوں نہ ہو جائے، آج کل تو دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، جتنا بڑا عزادار، بین الاقوامی شہرت یافتہ، فلانا فلانا۔
ٹرینڈ ہے، الگ الگ القابات کے عزادار ہیں، کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، پوری دنیا کا گھوم کے آ جائے، عزادار بن کے آ جائے، لیکن یاد رکھیے سید سجاد سے بڑا عزادار نہیں ہو سکتا، تاریخ میں ملا کے دیکھ لیجئے۔ اور وہی سید سجاد کو جو تاریخ کا سب سے بڑا عزادار ہے اپنے بابا کا، عبادت کے اس معیار کے اوپر ہے کہ زین العابدین لقب ہے۔ پیغام یہ ہے کہ دیکھو ان دونوں صفتوں کو جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں عزادار ملے گا وہاں عبادت گزار ملے گا، جہاں عبادت گزار ملے گا وہاں عزادار ملے گا۔ یہ دونوں صفتیں مختلف نہیں ہیں، چوتھے امام اپنے کردار سے بتا رہے ہیں، اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا جن باتوں کے اوپر صاحبان ایمان کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو تقسیم کر رہی ہے، امام اپنی زندگی کے اندر مثال دے رہے ہیں کہ یہ مقام تقسیم کرنے کا نہیں ہے، یہ مقام تو جمع ہونے کا مقام ہے، یہ مقام تو ایک ہونے کا مقام ہے۔ تو یہ چوتھے امام کی زندگی، سید الساجدین زین العابدین، فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنا انا ابن الخیارتین۔ امام کے اعتبار سے یہ لقب، پانچویں امام کے اعتبار سے اسی لقب کو استعمال کیا گیا، لیکن الگ معنی کے اندر، کیونکہ دونوں طرف سے، پانچویں امام کی جب بات کی گئی دونوں طرف سے شجرہ نسب مولا کائنات سے مل رہا ہے، پانچویں امام کی بات کر رہا ہوں۔ چوتھے امام کہہ رہے ہیں انا ابن الخیارتین۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ امام کے بابا سلطان کربلا، امام کی مادر گرامی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بادشاہ ایران قصرہ کی شہزادی، امام فرمانے انا ابن الخیارتین۔ لوگوں نے پوچھا ابن الخیارتین سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں رسول خدا کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم کے نزدیک بلند درجہ دو گروہ ہیں جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، عرب میں قریش اور عجم میں فارس، اور اگر ان دونوں کے سرداروں کو اٹھا لو تو اگر کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو دونوں سرداروں کا ایک نچوڑ بن کے تمہارے سامنے آئے تو وہ سید سجاد کی ذات ہوگی، کیونکہ بابا حسین ابن علی ہے، قریش کا سردار ہے، اور مادر گرامی قیصر و قصرہ کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ یعنی یہاں پر بھی کمال وہاں پر بھی کمال، اس اعتبار سے ابن الخیارتین۔ معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہر مقام پر ہر لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتے، مختلف معانی ہوا کرتے ہیں۔ تو وہاں پر عجم کے سردار، یہاں پر عرب کے سردار، اور یہاں پر ساری کی ساری کیفیتیں جمع ہو رہی ہیں۔ کمالات کی بات کر لیجئے، ہم تو اب کربلا کے بعد کے معجزات سنتے ہیں، کربلا سے پہلے کے معجزات سنیے، کربلا سے پہلے کے فضائل سنیے، امام کی زندگی کو دوسرے انداز میں بھی دیکھیے کہ امام کی زندگی کے اندر وہ معجزات بھی دکھلا رہے ہیں کہ جہاں پر وہ سارے کے سارے بادشاہ جو امام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، امام کے مقام کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی فضائل و کمالات کربلا کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ کربلا کے علاوہ کی تاریخ میں بھی آپ کو فضائل و کمالات ملیں گے۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں روایت نے جملے لکھے کہ عبد الملک بن مروان کعبے میں پہنچا، طواف میں مشغول ہے، لوگوں نے اسے کوئی لفٹ نہیں کرائی، اتنے میں چوتھے امام کعبے میں داخل ہوئے، لوگ امام کے ارد گرد گھومنے لگے، سوچنے لگا میں بادشاہ ہوں، میرے اطراف میں کوئی نہیں آ رہا، ان کے اطراف میں اتنے سارے لوگ، حیران ہوا کہ ان کے پیچھے اتنے سارے لوگ کیسے ہیں۔ جانتا نہیں تھا کہ کعبے کے اندر اگر وارث کعبہ آ جائے تو پھر اس کے بعد لوگ وارث کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اطراف، امام کے اطراف میں مشغول ہو گئے، لوگ آ کر گھومنے لگے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ پتہ چلا علی ابن الحسین ہے، کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ امام کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہمارے پاس آ جائیے تاکہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو مل جائے، تاکہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو مل جائے۔ امام نے اسے کچھ کہا نہیں، کعبے کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارہی حرمت اولیائک، اے پروردگار اسے اپنے اولیاء کی حرمت بتا دے، اے پروردگار اسے اپنے اولیاء کا احترام دکھلا دے۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام نے ہاتھ بلند کیے تھے کہ موتی برسنا شروع ہو گئے، ہیرے گرنا شروع ہو گئے، وہ بھی حیرانی سے دیکھنے لگا کہ یہ موتی کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ہیرے کہاں سے آ رہے ہیں۔
ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھنے لگا تو امام نے کہا کہ جس کا مقام خدا کی نگاہ میں اتنا بلند ہو اسے تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے. جس کا ہاتھ بلند ہو، پروردگار اتنا برسا دے، اسے تم دنیا کا کیا دے سکتے ہو. یاد رکھیے اہل بیت کا خاندان ہے، اس گھر کی ایک روٹی بھی اگر گھر سے نکل جائے سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیا کرتی ہے. بس آخری روایت سن لیجئے، اس گھر کی اگر ایک روٹی گھر سے نکل جائے سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیا کرتی ہے. روایت کے جملے بحار الانوار کی روایت، بقیہ کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے. چوتھے امام بیٹھے، آیا امام کا ایک چاہنے والا، امام کے پاس آ کر فریاد کرنے لگا، مولا یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، اس تکلیف کے اندر گرفتار ہوں. مولا رونے لگے، گریہ کرنے لگے. اور جب گریہ کرنے لگے تو بہت سارے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. یاد رکھیے دنیا کسی موقع پہ خوش نہیں ہوتی. آپ اچھا کریں گے تو بھی برا بولیں گے، برا کریں گے تو ویسے ہی برا بولنے والے ہیں. بہت اچھا کریں گے تو کچھ بروں کو وہ چیز بھی ہضم نہیں ہوگی. تو لقمان کی بات ذہن میں رکھیے، دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہونے والی. امام جب رونے لگے تو لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے، بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ رو کیوں رہے ہیں؟ امام نے کہا اس مومن کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اس لیے رو رہا ہوں. مقام دیکھیے، امام کہہ رہے ہیں میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکوں، اس لیے گریہ کر رہا ہوں. ہم جیسے لوگ بھی روتے ہیں لیکن کہتے ہیں ساتھ بیٹھ کر رو لیں گے، دیں گے کچھ نہیں. تو رو رہا ہے، ساتھ تیرے ساتھ بیٹھ کے دو آنسو ہم بھی بہا لیں گے، دیں گے کچھ نہیں. امام کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے. اب تانے دینے والے تانے دینے لگے، باتیں تو آسمانوں کے اوپر قابو کی کرتے ہیں اور بیٹھ کر رو رہے ہیں. امام نے کہا اب بات آ گئی ہے عزت کے اوپر، اب بات آ گئی احترام کے اوپر. غلام کو حکم دیا جاؤ جا کر روٹیاں لے کر آؤ. غلام روٹیاں لے کر آیا. اب روٹی کیسی؟ وہ روٹی کہ جو علی ابن ابی طالب کی میراث ہے. پیر پر رکھ کر توڑو گے تو ٹوٹے گی. 2 روٹیاں سوکھی ہوئی اٹھا کر دے دی. کہا جا تیری ضرورت پروردگار پوری کر دے گا. وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں مولا دیتے تو کچھ بڑا کچھ دیتے. سوکھی ہوئی روٹیاں دے دی، لیکن امام پر اعتبار تھا. چلنا شروع کیا. رستے میں جا کے دیکھا کہ ایک مچھلی والا کھڑا ہے جس کے پاس پرانی مچھلی ہے، باس آ رہی ہے، بکنے کے قابل نہیں ہے. کہنے لگا کہ ایک کام کرتا ہوں، کہنے لگا کہ ایک کام کرتا ہوں، یہ ایک سوکھی ہوئی روٹی دے دیتا ہوں، ایک باسی مچھلی لے لیتا ہوں، اور آگے جا کر ایک مقام سے روٹی دے کے نمک لے لیا کہ مچھلی پر نمک دے کر کھا دوں گا. گھر پہنچا، جا کر مچھلی کو کاٹنا شروع کیا. تھوڑی دیر گزری، مچھلی ابھی کاٹ ہی رہا تھا کہ جسے روٹیاں دی تھی وہ روٹی والا آ گیا. کہنے لگا بھائی یہ روٹیاں لے لو، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اتنی سوکھی اتنی کڑک روٹی کون کھایا کرتا ہے؟ روٹیاں لے کر بیٹھا ہے، مچھلی کو کاٹ رہا ہے. مچھلی کو کاٹتا ہے تو اندر سے ہیرے نکلتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں سے. مچھلی کے پیٹ میں سے ہیرے نکلتے ہیں. ہیروں کو نکال کر دیکھتا ہے کہ یہ تو ضرورت سے زیادہ کا مال ہے. کچھ دیر گزرتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے. امام کا غلام کھڑا ہوتا ہے اور امام کا غلام آ کر کہتا ہے تمہارا کام ہو گیا، اب ہماری روٹیاں واپس کر دو. تمہارا کام ہو گیا، اب ہماری روٹیاں واپس کر دو. تاریخ میں کچھ ہی ایسی مثالیں دیکھی ہیں ہم نے کہ کہیں پر ہار سب کو بے نیاز کر کے مالکن تک پہنچ جایا کرتا ہے اور کہیں پر روٹی سب کچھ دے کر اپنے مالک تک پہنچ جایا کرتی ہے. تو فقط یہ اہل بیت کے گھرانے میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کس انداز میں عطا کر دیا کرتے ہیں. چوتھے امام کے کمالات کو دیکھنا ہے، تاریخ کو جا کر پڑھیے، آپ کو چوتھے امام کا کردار سمجھ میں آئے گا. خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے امام کی زندگی سے اس سبق کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سب سے بہترین عزادار ہے وہ بہترین عبادت گزار ہے، جو بہترین عبادت گزار ہے وہ بہترین عزادار ہے. اور واقعاً عزادار کا مقام کم نہیں ہے، عزادار کا مقام کم نہیں ہے. منقبت خانوں کو دعوت دینے کے لیے
کچھ اشعار عزادار کے بارے میں پڑھ دوں؟ ماہ شعبان بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، اور ایک ماحول بھی بن جائے، اور آپ لوگ بھی آئندہ جو پڑھنے آنے والے لوگ ہیں ان کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ خلد بڑھ جائے گی رونق تیری دیواروں کی، خلد بڑھ جائے گی رونق تیری دیواروں کی، اس پہ تصویر لگا دینا عزاداروں کی۔ خلد بڑھ جائے گی رونق تیری دیواروں کی، اس پہ تصویر لگا دینا عزاداروں کی، اور صبح جب اٹھو تو ماتھے پہ لکھو یا عباس، صبح جب اٹھو تو ماتھے پہ لکھو یا عباس، تاکہ پرچھائی بھی نہ پڑ جائے کہیں غداروں کی، تاکہ پرچھائی بھی پڑ جائے نہ غداروں کی۔ اور دے کے دو ہاتھ یہ مقتل میں کہا غازی نے، دے کے دو ہاتھ یہ مقتل میں کہا، دے کے دو ہاتھ یہ مقتل میں کہا غازی نے، دے کے دو ہاتھ یہ مقتل میں کہا غازی نے، اب کمی پڑ نہیں سکتی ہے علمداروں کی، اب کمی پڑ نہیں سکتی ہے علمداروں کی۔ اور ماہ زہراء و علی گزرا تو آیا شعبان، ماہ زہراء و علی گزرا تو آیا شعبان، ابتدا ہو گئی اس قوم میں تہواروں کی، ابتدا ہو گئی اس قوم میں تہواروں کی۔ گزارش کروں گا برادر علی عباس کانانی سے کہ وائے نظرہ کار دین خدا ہے حسین کا ماتم، پیمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، کہ فاطمہ کی دعا ہے حسین کا ماتم، وقار دین خدا ہے کسی بھی غیر کے در پر وہ کیسے پھیلے گا، کسی بھی غیر کے در پر وہ کیسے پھیلے گا، جو ہاتھ کرتا رہا ہے حسین کا ماتم، وقار دین خدا ہے یزید اس سے بری اور کیا ہے تیری شکست، یزید سے بری اور کیا ہے تیری شکست، کہ تیرے گھر میں بپا ہے حسین کا ماتم، اور محمد وآل محمد صلوات۔ بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو، بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو، نہیں جو ہوتا تھا ہوگا حسین چاہے تو،
بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو بتا رہے ہیں یہ راغب کے ساتھ بیٹے ہمیں بتا رہے ہیں یہ راغب کے ساتھ بیٹے ہمیں بتا رہے ہیں یہ راغب کے ساتھ بیٹے ہمیں ملے گا حد سے زیادہ حسین چاہے تو بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو پکارا شیخ کے جنت میں بھیج دو یا رب پکارا شیخ کے جنت میں بھیج دے یا رب پکارا شیخ کے جنت میں بھیج دے یا رب جواب آیا چلا جا حسین چاہے تو بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو کہا یہ غازی نے حج کے لیے حسین کے پاس کہا یہ غازی نے حج کے لیے حسین کے پاس خدر کے آئے گا کعبہ حسین چاہے تو بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو پیاسوں سے سر جھکا کے ملا کربلا کے بعد پیاسوں سے سر جھکا کے ملا کربلا کے بعد دریا تو تھا غرور نہ تھا کربلا کے بعد دریا تو تھا غرور نہ تھا کربلا کے بعد اور حضرت کہا جناب کہا کربلا کے بعد حضرت کہا جناب کہا کربلا کے بعد حر کا ادب سے نام لیا کربلا کے بعد حر کا ادب سے نام لیا کربلا کے بعد اور دین نبی کو اپنا مدینے میں ڈھونڈیے دین نبی کو اپنا مدینے میں ڈھونڈیے تبدیل ہو گیا ہے پتہ کربلا کے بعد تبدیل ہو گیا ہے پتہ کربلا کے بعد اور مانی یزید و شبر کے ظالم لکھے گئے مانی یزید و شبر کے ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد مانی یزید و شبر کے ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد گزارش کروں گا برادر کمائل عباس نقوی سے کمائل نذرانہ خدمت پیش کریں سب سے پہلے دو شعر باب الحوائج کے آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا یہاں سے وہاں تک سب کا ساتھ چاہوں گا کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا اور صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے کہ اور صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے اور دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ حملہ ہو گیا اور دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ حملہ ہو گیا مل کے عظمت ابوالفضل عباس سے بآواز بلندتر صلوات
سید سجاد کے بارے میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں۔ ہم مومنین کا یہی عقیدہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے سید سجاد کے توسل سے شفا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو آپ کی سماعتوں کی نظر ان کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں کہ شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، کہ شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں۔ اور آپ سب تمام آدمیوں کی نظر یہ شعر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ بدن پر زخم جب زنجیر سے ہر بار آتے ہیں، بدن پر زخم جب زنجیر کے ہر بار آتے ہیں، عیادت کو میری خود عابد بیمار آتے ہیں، عیادت کو میری خود عابد بیمار آتے ہیں۔ یہ شعر سب پڑھنے والوں کی نظر کرتا ہوں، میرے بعد بھی میرے بھائی آپ کے سماعتوں کی نظر ہوں گے، تو بی سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی نوکری قبول کرے۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاعر، کہ تجھے شاباش دینے حیدر کرار آتے ہیں، تجھے شاباش دینے حیدر کرار آتے ہیں۔ علی کو جب کبھی مشکل میں نے آواز دیتا ہوں، علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں، علی کے ساتھ میں سجاد ہر بار آتے ہیں، علی کے ساتھ میں سجاد ہر بار آتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں، آپ کو واقعہ تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ ہٹا کر بھیڑ کو بولا در سے خانہ کعبہ، ہٹا کر بھیڑ کو بولا در سے خانہ کعبہ، زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں، زہے قسمت میری جانب میرے سرکار
آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، اور ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح۔ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح، اور طوق اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن، طوق اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن، حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح، حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح، اور زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح، خطبے کا حرف حرف ہے تلوار کی طرح، اور پروردگار تو ہی بتا کیا کہیں اسے، پروردگار تو ہی بتا کیا کہیں اسے، جس کو امام لائیں مددگار کی طرح، جس کو امام لائیں مددگار کی طرح۔ گزارش کروں گا برادر سید شجاع زیدی سے پایا نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ فرصت فن سے نہیں خامہ وجدان سے لکھ، ذکر شبیر ہے ہاتھوں سے نہیں جان سے لکھ، ذکر شبیر ہے ہاتھوں سے نہیں جان سے لکھ، نام شبیر پہ رونا تو میری فطرت ہے، نام شبیر پہ رونا تو میری فطرت ہے، آج کے اشک مگر جشن کے عنوان سے لکھ، آج کے اشک مگر جشن کے عنوان سے لکھ۔ اور یہ ایک کلام ہے ہمارے بھائی اسد علی اسد، انہوں نے مجھے بھیجا تھا، تو وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اس دعا کے ساتھ کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو عشق میں سجاد کے بیمار نہیں ہے، جو عشق میں سجاد کے بیمار نہیں ہے، جو عشق میں سجاد کے بیمار نہیں ہے، محشر میں شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے، محشر میں شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے، اس کے لیے دیوار یہ دیوار نہیں ہے، قید خانے کا واقعہ ہے، اس کے لیے دیوار یہ دیوار نہیں ہے، چارہ گر عیسیٰ یہاں لاچار، چارہ گر عیسیٰ یہاں لاچار نہیں ہے، اور کہنے لگی حیرانی زندان سے زنجیر، کہنے لگی حیرانی زندان سے زنجیر، پابند مشیت ہے گرفتار، کہنے لگی حیرانی زندان سے زنجیر، پابند مشیت ہے گرفتار نہیں ہے۔ اور یہ شعر جو ہے بطور خاص، اور منہ پھیرتے ہیں حضرت عباس بھی اس سے، منہ پھیرتے ہیں حضرت عباس بھی اس سے، جو شخص بھی عابد سے وفادار، جو شخص بھی عابد سے وفادار نہیں ہے۔
اب یہ سید سجاد کیونکہ سید سجاد ہیں تو اب سجدے کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں. سجدے یہی کہہ کر در سجاد سے لپٹے, سجدے یہی کہہ کر در سجاد سے لپٹے, اس در کے سوا در کوئی درکار نہیں ہے, اس در کے سوا در کوئی درکار نہیں ہے. یہ نہج بلاغہ نے کہا تیغ دو سر سے, یہ نہج بلاغہ نے کہا تیغ دو سر سے, کہ خطبہ سجاد سی تلوار نہیں ہے, کہ خطبہ سجاد سی تلوار نہیں ہے. اب یہ مولا اپنا تعارف کرا رہے ہیں یزید ملعون کے سامنے. میں وہ ہوں کہ ہے سایہ طوبہ میری خیرات, میں وہ ہوں کہ ہے سایہ طوبہ میری خیرات, تو ایسا شجر ہے جو ثمر بار نہیں ہے, تو ایسا شجر ہے جو ثمر بار نہیں ہے. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں زہرا کا ہوں پوتا, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں زہرا کا ہوں پوتا, تو بول کے دادی تیری بدکار. تو فخر سے, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں زہرا کا ہوں پوتا, تو بول کے دادی تیری بدکار نہیں ہے. اور یہ منکروں کے لیے یہ اگلا شعر جو ہے یہ الہام لکھا اس پہلو منکروں پڑھ لو, الہام لکھا اس پہلو منکروں پڑھ لو, ہاتھوں میں میرے شام کا اخبار نہیں, ہاتھوں میں میرے شام کا اخبار نہیں ہے. جنت میں ہے سجاد کے میلاد میں مصروف, جنت میں ہے سجاد کے میلاد میں مصروف, مت ڈھونڈو یہاں میسم تمار نہیں ہے, مت ڈھونڈو یہاں میسم تمار نہیں ہے. آخری شعر عرض کر رہا ہوں. سجاد الٹ دے گا ابھی شام کا خیبر, سجاد الٹ دے گا ابھی شام کا خیبر, ہمت ہے تو پھر کہنا یہ کرار نہیں ہے, ہمت ہے تو پھر کہنا یہ کرار نہیں ہے. آخری شعر کی اجازت ہے, تھوڑا سا تبرے والا شعر ہے. نظام کن کے امینوں کی بات کرتا ہوں, نظام کن کے امینوں کی بات کرتا ہوں, نجات والے سفینوں کی بات کرتا ہوں, نجات والے سفینوں کی بات کرتا ہوں. غلام علی کا نمک خوار فاطمہ کا ہوں میں, غلام علی کا نمک خوار فاطمہ کا ہوں میں, نہ سنتا ہوں نہ کمینوں کی بات کرتا ہوں. ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا, کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا.
ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا، کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا، اور کم سے کم فتووں سے یہ تو فائدہ ہونے لگا، کم سے کم فتووں سے یہ تو فائدہ ہونے لگا، ماتم شبیر پہلے سے سوا ہونے لگا۔ شاعر نے ایک اور تضمین لگائی اس میں کہ کم سے کم فتووں سے یہ تو فائدہ ہونے لگا، ماتم زنجیر پہلے سے سوا ہونے لگا، ماتم شبیر پہلے سے سوا ہونے لگا، اور کر رہے ہیں سرخرو خون سے ولایت کو حسین، کر رہے ہیں سرخرو خون سے ولایت کو حسین، اے شب ہجرت تیرا سونا نیا ہونے لگا، اے شب ہجرت تیرا سونا نیا ہونے لگا، اور پاؤں چلنے لگ گئے زہرا کے آنگن میں حسین، پاؤں چلنے لگ گئے زہرا کے آنگن میں حسین، دین احمد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا، دین احمد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا، اور اتنی برکت دی علی کے نام میں اللہ نے، اتنی برکت دی علی کے نام میں اللہ نے، ساری دنیا کے فقیروں کا بھلا ہونے لگا، ساری دنیا کے فقیروں کا بھلا ہونے لگا، اور کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بدن، کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بدن، فاطمہ کے مرثیے کا ترجمہ ہونے لگا، فاطمہ کے مرثیے کا ترجمہ ہونے لگا۔ گزارش کروں گا مہمان ثنا جناب رضوان علی زیدی سے ایک بار نظرانہ خدمت پیش کریں۔ سرخیوں نے دی خبر یہ شام کے اخبار میں، قصر شاہی میں لگا دی آگ ایک بیمار نے، سرخیوں نے دی خبر یہ شام کے اخبار میں، قصر شاہی میں لگا دی آگ ایک بیمار نے، اپنا سر دیوار سے ٹکرا کے کہتا تھا یزید، مجھ کو پاگل کر دیا زنجیر کی جھنکار نے۔ اپنا سر دیوار سے ٹکرا کے کہتا تھا یزید، مجھ کو پاگل کر دیا زنجیر کی جھنکار نے۔ صلوات پڑھ لیں گے بابا اعظم۔ مدح اعظم میں امام ذل الدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں، ایک شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں حضور، آپ کی سماعتوں پہ یقین کریں 2000% بھروسہ ہے، آپ بہت اچھا سنتے ہیں۔ آپ پیش کرتا ہوں حضور، میرے ساتھ بس مطلع سے آپ جڑ جائیے گا۔ اگر یہ محض ذکر عابد بیمار ہو جائے، اگر یہ ذکر محض عابد بیمار ہو جائے، اگر یہ ذکر محض عابد بیمار ہو جائے، زباں کو بیعت فاسق سے خود انکار ہو جائے، زباں کو بیعت فاسق سے خود انکار ہو جائے۔ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، سنیے۔ نہ جانے ان سے کیسے دشمنی رکھی زمانے نے، نہ جانے ان سے کیسے دشمنی رکھی زمانے نے،
وہ جن کو دیکھ کر پہلی نظر میں پیار ہو جائے، وہ جن کو دیکھ کر پہلی نظر میں پیار ہو جائے، وہ جن کو دیکھ کر پہلی نظر میں پیار ہو جائے۔ حضور مصرع بطور خاص پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا طبلہ بطور خاص پیش کرتا ہوں مصرع۔ میں عیسیٰ تو نہیں لیکن مسیحا بن بھی سکتا ہوں، سنیے بطور خاص، میں عیسیٰ تو نہیں لیکن مسیحا بن بھی سکتا ہوں، میں عیسیٰ تو نہیں لیکن مسیحا بن بھی سکتا ہوں، نگاہ عابد بیمار بس ایک بار ہو جائے، نگاہ عابد بیمار بس ایک بار ہو جائے۔ محسن شعر سننا ہے، پیش کرتا ہوں میں۔ نشانے پائے عابد ہوں نگاہوں سے اگر اوجھل، نشانے پائے عابد ہوں نگاہوں سے اگر اوجھل، نظر آنا صراط کربلا دشوار ہو جائے، جیتے رہو۔ حیدری نظر آنا صراط کربلا دشوار ہو جائے۔ حضور ماتمی قدر شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، شعر نہیں ببر شعر پیش کر رہا ہوں حضور بطور خاص، سماعت فرمائیے۔ شبیر بھائی السلام علیکم، پیش کرتا ہوں شبیر بھائی شعر بطور خاص، سنیے گا۔ بہالو ماتم شبیر میں دو چار قطرے ہی، بہالو ماتم شبیر میں دو چار قطرے ہی، بہالو ماتم شبیر میں دو چار قطرے ہی، کہیں ایسا نہ ہو سارا لہو بیکار ہو جائے، کہیں ایسا بہالو ماتم شبیر میں دو چار قطرے ہی، کہیں ایسا نہ ہو سارا لہو بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا لہو بیکار ہو جائے، اگر چھن جائے ذکر عابد بیمار کی نعمت، اگر چھن جائے ذکر عابد بیمار کی نعمت، ہمارا جسم کیا ہے روح بھی بیمار ہو جائے، ہمارا جسم
جسم کیا ہے روح بھی بیمار ہو جائے. جسے خواہش، آخری شعر پیش کرتا ہوں جناب سراج حیدر صاحب کا کلام میں نے پیش کیا، آخری شعر آپ کی سماعت ہوگی نظر. جسے خواہش ہو اس پر انبیاء بھی فخر کرتے ہوں، اسے یہ چاہیے سرور کا ماتمدار ہو جائے. ایک شعر اور سن لیجیے، ایک شعر اور سن لیجیے کہ جبھی کو سید سجاد کی چوکھٹ سے مس کر کے، جبھی کو سید سجاد کی چوکھٹ سے مس کر کے، خدا کو جو ادا سجدہ ہو وہ شاہکار ہو جائے. اگر یہ محو ذکر عابد بیمار ہو جائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں ان کے بآواز میں. حضور کلام پیش کرتا ہوں بطور خاص. یہ بھی ایسا کلام ہے کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہیں پڑھے جائیں، اسی محفل انہی سماعتوں کے درمیان پڑھا جائے وہ کلام، کہ جہاں ایک مصرع کو جو نا وصول کیا جائے. سماعتیں ایسی درکار جہاں پہ ہوں کہ ان کو پھر اسی طرح سے پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے اور لطف بھی آتا ہے. میں کلام بطور خاص پیش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب بلال قاسمی صاحب کا کلام ہے، بہت میرا پسندیدہ کلام حضور پیش کرتا ہوں بطور خاص. ایک مرتبہ اور ذرا بزار سے صلوات پڑھے مل کے بعد. عشق معبود کے معیار سے آگے نہ بڑھے. اس کلام کی ردیف ہے آگے نہ بڑھے، یعنی آگے نہ بڑھنا. اب بس ردیف ذہنوں میں رہے. ایک ایک شعر بطور خاص آپ کے لیے. عشق معبود کے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. پیرو میثا میں تمار نہیں ہو سکتا، پیرو میثا میں تمار نہیں ہو سکتا. عشق جب تک رسن و داد سے آگے نہ بڑھے، عشق جب تک رسن و دار سے آگے نہ بڑھے. حکم سجاد یہی ہے کہ صدائے بیعت، حکم سجاد یہی ہے کہ صدائے بیعت میری زنجیر
کی جھنکار سے آگے نہ بڑھے، میری زنجیر کی جھنکار سے آگے نہ بڑھے۔ محمد بھائی، سہیل بھائی، شعر بطور خاص یہاں سے سماعت تک نظر آپ کی پیش کرتا ہوں۔ دیکھنے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں دریا سے لڑائی عباس۔ ردیف ذہن میں رہ کے آگے نہ بڑھے، ردیف ذہن میں رہ۔ دیکھنے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں دریا سے لڑائی عباس، موت سے کہہ دو کہ مختار سے آگے حیدری، موت سے کہہ، موت سے کہہ دیکھنے آئے ہیں دریا سے لڑائی عباس، موت سے کہہ دو کہ مختار سے آگے نہ بڑھے۔ حضور مصرع بطور خاص سماعت نظر پیش کر رہا ہوں، قبلہ مصرع کا لطف اٹھائے گا۔ میں پیش کرتا ہوں، پسندیدہ ترین مصرع پیش کر رہا ہوں، آگے نہ بڑھے۔ شہ سواروں کے، شہ سواروں کے، شہ سواروں کے خدا گھٹنیوں والے اصغر، شہ سواروں کے، شہ سواروں کے خدا گھٹنیوں والے اصغر، چلنے والے تیری رفتار سے آگے نہ بڑھے۔ جیو چلنے والے، چلنے والے تیری رفتار سے آگے نہ بڑھے۔ یوں تو بے مثل ہے سلمان و ابو ذر، لیکن یوں تو بے مثل ہے سلمان و ابو ذر، لیکن یہ بھی شبیر کے انصار سے آگے نہ بڑھے، یہ بھی شبیر کے انصار سے آگے نہ بڑھے۔ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں۔ حکم عباس کے ٹوٹے ہوئے نیزے نے دیا، حکم عباس کے ٹوٹے ہوئے نیزے نے دیا، پائے بیعت خط انکار سے آگے نہ بڑھے۔ پائے بیعت خط انکار سے آگے نہ بڑھے۔ یہ شعر آپ تمام ازداروں کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، تمام پڑھنے والوں کی جانب سے۔ حکم زہرا
دیا خلد کے دربانوں کو، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی سرور کے عزادار سے آگے جیو حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی سرور کے عزادار سے آگے نہ بڑھے، کوئی سرور کے عزادار سے آگے نہ بڑھے۔ یہ بھی شعر آپ ہی ہزاروں کے لیے پیش کرتا ہوں کہ اس لیے حق نے کیا باب حوائج تجھ کو، اس لیے حق نے کیا باب حوائج تجھ کو، کوئی سائل تیرے دربار سے آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے۔ اس لیے حق نے کیا باب حوائج تجھ کو، کوئی سائل تیرے دربار سے آگے نہ بڑھے۔ حضور بطور خاص پیش کر رہا ہوں میں۔ آ کے تارے نے مدینے کے ستاروں سے کہا، شعر سنیں یار، کہ آ کے تارے نے مدینے کے ستاروں سے کہا، سردرے ہے در کرار سے آگے نہ بڑھے۔ جیو سردرے ہے در کرار سے آگے نہ بڑھے۔ مد حاضر میں ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ یوں تو مشہور ہے عیسیٰ کی مسیحائی مگر، یوں تو مشہور ہے عیسیٰ کی مسیحائی مگر، وہ بھی شبیر کے بیمار سے آگے نہ بڑھے، وہ بھی شبیر کے بیمار سے آگے نہ بڑھے۔ آخری شعر حضور پیش کر رہا ہوں بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر۔ تیز رفتار آگے نہ بڑھے، تیز رفتار بہت ہے ملک الموت مگر، اس سے زیادہ کوئی تیز ہے؟ اس سے زیادہ کوئی تیز نہیں، شعر بتاؤ خاص آگے نہ بڑھے۔ تیز رفتار بہت ہے ملک الموت مگر، تیز رفتار بہت ہے ملک الموت مگر،
رن میں عباس کی تلوار سے آگے نہ بڑھے. رن میں عباس کی تلوار، رن میں عباس کی تلوار سے آگے نہ بڑھے. بولنا میسا میں تمار سے سیکھا ہے بلال. بولنا میسا میں تمار سے سیکھا ہے بلال. کوئی لہجہ میری گفتار سے آگے نہ بڑھے. عشق معبود کے معیار سے آگے نہ بڑھے. برائے عظمت سید الساجدین بلند ترین صلوات پڑھیں گے. کن فیکن، 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 کن فیکن. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو گیا، کہہ ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا ہو گیا. ایک بے زر کو ابو ذر کہہ دیا تو ہو گیا. گلے مانا رہا دری. ایک بے زر کو ابو ذر کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. واقعہ ذہنوں میں، کلام بھی پورا ذہنوں میں. بند پیش کرتا ہوں بطور خاص. جب پڑھائی آپ نے زندہ جنازے کی نماز، لوگ بولے یہ تو تھا زندہ، ہوئی کیسی نماز. چل دیے یہ کہہ کے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. چل دیے یہ کہہ کے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا ہو گیا. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. پیش حق ہے مادر حیدر کا رتبہ کس قدر، فاطمہ بنت اسد کی یہ زباں کا ہے اثر. بہر حیدر کعبے میں در کہہ دیا تو ہو گیا. بہر حیدر کعبے میں در کہہ دیا تو ہو گیا. 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 جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. جس سگے کوئے علی نے اپنے کو نوکر کہا، غیب سے اس کے لیے آئے یہ حیدر کی صدا.
ہم نے نوکر کو قلندر کہہ دیا تو ہو گیا. حیدری ہم نے نوکر جو کو قلندر کہہ دیا تو ہو گیا. ہم نے نوکر کو قلندر کہہ دیا تو شعر بطور خاص مصرع بطور خاص حضور پیش کرتا ہوں آصف بھائی بطور خاص سماعتوں کی نظر. تجھ کو قدرت نے دیا فطرس فقط وہ پر ہی تھا. شاہ کے جھولے سے مس ہونے کا یہ ہے معجزہ. شہ نے تیرے پر کو شہبر کہہ دیا تو ہو گیا. حیدری شہ نے تیرے پر کو شہبر کہہ دیا تو ہو گیا. نہ کوئی تصنیف ہے اور نہ کوئی توصیف ہے. کربلا کے بعد لفظ کن کی یہ تعریف ہے. تم نے اصغر مسکرا کر کہہ دیا تو ہو گیا. 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 جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا. جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو اس میں ایک قافیہ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعتوں کی نظر. آل زہرا غیر طرف اور آل غیروں کی نہیں. یہ غضب ہے فاطمہ زہرا کا مجھ کو ہے یقین. دشمن کوثر کو ابتر کہہ دیا تو ہو گیا. دشمن کوثر کو ابتر کہہ دیا تو دشمن کوثر کو ابتر کہہ دیا تو پر جبین مرتضی قطرے پسینے کے بہے. عرش پر ان کو منگا کر یہ کہا اللہ نے. ہم نے ان قطروں کو کوثر کہہ دیا تو ہو گیا. ہم نے ان قطروں کو کوثر کہہ دیا تو ہو گیا. ہم نے ان قطروں کو کوثر کہہ دیا تو. اس دعا کے ساتھ یہ میں مصرع ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد مولا کربلا معلیٰ کی آپ تمام عزاداروں کو زیارت نصیب فرمائیں. جب بھی آپ کربلا معلیٰ جائیں نجف اشرف امیر المومنین کی جب زری پہ آپ موجود ہوں ایک ہاتھ سے زری کو تھامیے گا اور ایک ہاتھ سے ان مصروں کو یاد کیجیے گا. پیش کرتا ہوں بطور خاص. میں تیری چوکھٹ کا نوکر ہوں. میں تیری چوکھٹ کا نوکر ہوں. میں تیری چوکھٹ کا نوکر ہوں. میرے مولا علی فیض تیری نوکری کا یہ ہے گر میں نے کبھی جب بھی تیرا نام لے کر کہہ دیا تو ہو گیا. جب بھی تیرا نام لے کر کہہ دیا تو ہو گیا. سامنے مولا حسن کے گھر کوئی گستاخ ہو کونر کہہ دیا. نر کو مادہ کو نر کہہ دیا تو ہو گیا. کیا میری اوقات ماجد ایک قطرے کے سوا پر یقین مجھ کو ہے مولا اے زبان حق نما.
تو نے قطرے کو سمندر کہہ دیا تو ہو گیا، 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 جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا، کل من حاضری۔ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی۔ اور جناب حبیب پہ بڑے دو خوبصورت مصرے کہ سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو، سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی۔ سونے کے بھاؤ جا کے، سونے کے بھاؤ کربلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی۔ اور اب سر اٹھا کے چلتی ہیں نسل حبیب کی، اب سر اٹھا کے چلتی ہیں نسل حبیب کی، کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آ گئی، کیا خوب دوستی تھی مثالوں میں آ گئی۔ اور جناب جون کے اعتبار سے کہ چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لا کے جون نے، چھوڑا ہے زندگی کو وہاں لا کے جون نے، جینے کی ایک امنگ سی کالوں میں آ گئی، جینے کی ایک امنگ سی کالوں میں آ گئی۔ اور رفتار پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، رفتار پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی، دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی۔ اور دوزخ علی کے بغض میں تقسیم ہو گیا، دوزخ علی کے بغض میں تقسیم ہو گیا، جنت علی کے چاہنے والوں میں آ گئی، جنت علی کے چاہنے والوں میں آ گئی۔ گزارش کروں برادر محسن حسن جعفری سے کہ وائیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ خیرت پیش کریں۔ حضور مولا عباس علیہ السلام کا آواز بلند صلوات۔ حاجی اجازت ہے۔ ڈاکٹر ریحان ناظمی صاحب کے لکھے ہوئے 4 مصرے۔ علم کی رحیل پہ قرآن وفا ہے عباس، علم کی رحیل پہ قرآن وفا ہے عباس، جس سے زندہ ہے دعا ایسی دعا ہے عباس، اور ان کی عظمت کے قصیدے میں یہی کافی ہے، صرف یہ کہہ دو سکینہ کے چچا ہیں عباس، صرف یہ کہہ دو سکینہ کے چچا ہیں عباس۔ سندی مولا عباس علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ مد حاضر مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بالکل تازہ کلام پیش کروں، پہلی دفعہ یہ ابھی ترجیح بنی ہے کچھ گھنٹوں پہلے ہی، تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ خوشنودی مولا سجاد علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا، بیڑی پہن کے بیڑی پہن کے
کو چلنا سکھا دیا، وعدہ حسین سے ساری قدر جگا دیا، سجاد نے عزا کو عبادت بنا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا، اور زینب نے مجلسوں کا طریقہ بتا دیا، زینب نے مجلسوں کا طریقہ بتا دیا، سجاد نے حسین کا ماتم سکھا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا، اور دنیا میں آج ایک علی اور آ گیا، دنیا میں آج ایک علی اور آ گیا، خالق نے گھر حسین کا کعبہ بنا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا۔ بطور خاص شعر پیش کروں، عابد کا 6 مہینے کا بھائی کمال ہے، عابد کا 6 مہینے کا بھائی کمال ہے، رونا تھا جس جگہ پہ وہاں مسکرا دیا، وہاں مسکرا دیا، اور دربار پوچھتا تھا یہ بیمار کون ہے، دربار پوچھتا تھا یہ بیمار کون ہے، جس نے امیر شام کے دل کو ہلا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا۔ بطور خاصی اور شعر کچھ ابھی یہ جملے میرے منہ پہ چڑھے بھی نہیں ہیں، پہلی دفعہ بالکل پڑھ رہا ہوں۔ عابد کے دشمنوں کو جلانے کے واسطے، عابد کے دشمنوں کو جلانے کے واسطے، میں نے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا، اور متصل ایک اور شعر پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جلتے نہیں ہیں کسی سے ہم، اس نے کہا کہ جلتے نہیں ہیں کسی سے ہم، میں نے علی کا نام لیا اور جلا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا، اور احسان زندگی پہ میری موت کر گئی، احسان زندگی پہ میری موت کر گئی، تربت میں لے گئی تو علی سے ملا دیا، بالکل نیا کلام ہے۔
وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا. بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں, ابھی آپ کہیں چلے جائیں گے اس شعر میں. اس نے کہا کہ مجھ کو ہے درکار زندگی, اس نے کہا کہ مجھ کو ہے درکار زندگی, اس نے کہا کہ مجھ کو ہے درکار زندگی, میں نے کفن حسین کے روضے سے لا دیا. وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا. بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. مجھ کو کیا نا آگ کے ماتم نے کچھ مگر, مجھ کو کیا نہ آگ کے ماتم نے کچھ مگر, مجھ کو کیا نہ آگ کے ماتم نے کچھ مگر, سارے مقصروں کے بدن کو جلا دیا. مجھ کو کیا نہ آگ کے ماتم نے کچھ مگر, مجھ کو کیا نہ آگ کے ماتم نے کچھ مگر, سارے مقصروں کے بدن کو جلا دیا. وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا. پڑھ دوں ایک اور, سنو. اتنا مقصروں نے بدن میں جلا لیا, اتنا مقصروں نے بدن میں جلا لیا, اتنا مقصروں نے بدن میں جلا لیا, جتنا لہو حسین پہ ہم نے بہا دیا. اتنا مقصروں نے بدن میں جلا لیا, اتنا مقصروں نے بدن میں جلا لیا, جتنا لہو حسین پہ ہم نے بہا دیا. وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا. سنیں. سر پر بٹھا رہے ہو اسے تم عجیب ہو, سر پر بٹھا رہے ہو اسے تم عجیب ہو, سر پر بٹھا رہے ہو اسے تم عجیب ہو, محفل سے مصطفیٰ نے تھا جس کو اٹھا دیا.
سر پر بٹھا رہے ہو اسے تم عجیب ہو، سر پر بٹھا رہے ہو اسے تم عجیب ہو، سر پر بٹھا رہے ہو اسے تم عجیب ہو، محفل سے مصطفیٰ نے تھا جس کو اٹھا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا۔ یہ پوری منقبت ایک طرف، یہ ایک شعر ایک طرف، سننا ہے آپ کو غور سے۔ زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ ہو اس طرح، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ ہو اس طرح، خود سیدہ یہ آ کے کہے حق نبھا دیا۔ کیا کہنا، دعائیں 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 دعائیں۔ عید مکتے سے پہلے ایک 4 مصرے پیش کر رہا ہوں اسی حوالے سے، جو شعر ہے نا اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ دین حق میں فاطمہ کا مرتبہ ہی اور ہے، بنت احمد کو ستانے کی سزا ہی اور ہے۔ دین حق میں فاطمہ کا مرتبہ ہی اور ہے، بنت احمد کو ستانے کی سزا ہی اور ہے، اور منکر حیدر پہ لعنت میں بھی لذت ہے مگر، منکر حیدر پہ لعنت میں بھی لذت ہے مگر، منکر حیدر پہ لعنت میں بھی لذت ہے مگر، دشمن زہرا پہ لعنت کا مزہ ہی اور ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ ہو اس طرح، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ ہو اس طرح، خود سیدہ یہ آ کے کہے حق نبھا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ذیشان آبدی یہ کرم ہے بطول کا، ذیشان آبدی یہ کرم ہے بطول کا، مجھ کو حسینیوں کے دلوں میں بسا دیا، وعدہ حسین سے جو کیا وہ نبھا دیا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ کتنا ٹائم؟ بی بی والا، بی والا۔
بھائی آپ آمادہ ہیں؟ اب میں پڑھ رہا ہوں تعمیل حکم میں کلام اور میری ٹانگیں ہو رہی ہیں سن تو میں ٹانگیں لٹکا رہا ہوں، آپ لوگ برا نہیں مانیے گا۔ خیر، خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔ اگر بیچ میں کھڑا بھی ہوا تو برا نہیں مانیے گا۔ ابھی توجہ چاہیے، ہر مصرے پہ توجہ دیجیے گا۔ میں نئے بند اس میں کچھ پڑھوں گا، آپ کو صرف توجہ سے سننا ہے۔ دیکھیں، خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔ جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر، تیری بھی مشیت کا قلم دان ہے زہرا، میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا، میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا، یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے، سرور کو فضیلت تیری نسبت سے ملی ہے، حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے، پالے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے، اور جس بی بی کا بابا ہے دو عالم کا مہاراج، ہے ماں کی فضیلت کا بھی تاریخ میں اندراج، مقروض ہے توحید تو اسلام ہے محتاج، خالق کا حسین تاج ہے اس بی بی کا سرتاج، ایک بیٹا حسن حسن کی دنیا کا الہ ہے، اور دوسرا شبیر شہادت کا خدا ہے، اور دوسرا شبیر شہادت کا خدا ہے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ذی شان تیری شان سناتی رہی زہرا، ہر آن تیری آن بچاتی رہی زہرا، تو مان تیرا مان بڑھاتی رہی زہرا، قرآن کو قرآن بناتی رہی زہرا، زہرا نے عطاؤں پہ تیری شک نہیں رکھا، قربان کیا تجھ پہ فدق تک نہیں رکھا، قربان کیا تجھ پہ فدق تک نہیں رکھا۔ اچھا ایک نیا بند پیش کر رہا ہوں، تو چاہوں گا آپ کی پوری حدیث ہے، حدیث کو یہ شاعری میں ڈھالا گیا ہے۔ ہر چیز بنی احمد مختار کے صدقے، ہر چیز بنی احمد مختار کے صدقے، دارین بنائی گئی سرکار کے صدقے، سرکار بنے حیدر کرار کے صدقے، ہم اسرار کے صدقے، تو بن گئی دونوں کی ولی، یا بھی ولی بھی،
بن گئی دونوں کی ولیاں بھی ولی بھی ہے تیرے سبب سے ہی محمد بھی علی بھی نام محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم 4 حروف ہیں اس میں الفابیٹ میم ہے میم دال بیچ والا جو میم ہے اس پہ تشدید لگی ہوئی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شد لیکن نام محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر پاک کے نام ہے ان کا ہر الفابیٹ جو لیا ہوا ہے اس میں جناب زہرا کا نام کس طرح پوشیدہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ سن چکے ہیں دوبارہ سنیں آج اس کے ساتھ ایک متصل ایک اور بند ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ آپ یہ سنیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے جو دال ہے دوا میں دل کائنات ہے سے مراد جناب بطول ہے زہرا جو تیرے نقطہ تخلیق کی حد ہے تو محمد کے لیے میم کی شد ہے تو وہ کوثر کی بھی ابتر کی بھی دیکھا ایک بار تو ہوئے دیکھا جب سوئے نصارا تجھے چلتے ہوئے دیکھا ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے علی سے پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے علی سے بطور خاص بند پیش کر رہا ہوں لیکن سن تو چکے ہیں آپ لیکن لطف آئے گا کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں جب جس کو جو دل چاہے بخش دیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں کیسے اگر مگر نہیں چلتا بخش دیا چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی واقف سبحان اور دربان چاہے بات کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے اور دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے تو اس کے لیے رحمت رحمان
جان بنی ہے، جو دہر میں ایمان ہے کل حق کا بنی ہے، اس کل کی قسم کھاتا ہوں تو مثل علی ہے، بی بی تو بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے، بی بی تو بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے، حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے۔ حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے۔ آخری بند سے پہلے ایک بند پیش کروں۔ ہے ساری زمینیں تیری پاتال تلک بھی، یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی، شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی، بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا۔ صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا۔ آخری بند پیش کرتا ہوں۔ پوری منقبت ایک طرف، اس بند کے شروع کے دو مصرے ہیں وہ ایک طرف، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کو۔ تو عالم امکان کی لا ریب ملیکا، تو عالم امکان کی لا ریب ملیکا، اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ، ہے کہ نہیں؟ تو عالم امکان کی لا ریب ملیکا، اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ، آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وحی کا، جو تیرا نہیں ہے نہ نبی کا نہ جلی کا۔ تو عالم امکان کی لا ریب ملیکا، اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ، آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وحی کا، جو تیرا نہیں ہے نہ نبی کا نہ جلی کا، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، جس 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 پہ تو ناراض ہے لعنت ہے اس پہ۔ محمد و آل محمد صلوات امام مومن کو مبارکباد کرتا ہوں امام زین العابدین کی ولادت کی، اور ہم سب دعا کریں جلد جلد جنت بقیع کی تعمیر اسباب مہیا فرمائے۔ آمین۔ الہی و بیمار دست بلا جو بیمار ہو جلد پائے شفا، الہی برائے امام زمان
صفات ہوئے صلوات